مدینہ منورہ کا آئے، مکہ مکرمہ کا آئے، بہت تفصیل ہے۔ 8 دن حاجی کوشش کرتے ہیں وہاں گزارنے کی مدینہ منورہ میں۔ کیوں کہ حدیث شریف میں ہے جو 40 نمازیں، ایک دن میں کتنی نمازیں؟ 5، تو 8 پنجے 40، 8 دن ہو گئے، تو 40 نمازیں وہاں پڑھے مسجد نبوی میں بغیر ناغے کے، اس کے لیے بہت سے ثواب کا، بخشش کا بیان ہے۔ لیکن ٹائم اگر نہیں ملتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں اتنی اجازت دیتے، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے 8 سے 10 دن مل جاتے ہیں۔ وہاں زیارتیں ہیں، حضور کے قدم شریف کی طرف جنت البقیع ہے۔ جنت باغ کو کہتے ہیں بقیع الغرقد، یہاں درخت تھے وہ بڑے مشہور، اس کی وجہ سے اس کا نام بقیع الغرقد۔ یہ مدینہ منورہ کا قبرستان ہے۔ زمین سے آپ آسمان کو دیکھیں تو آسمان پر 2 نمایاں چیزیں ہیں، کیا ہیں؟ چاند اور سورج، بالکل صحیح کہا۔ زمین سے آسمان پر دیکھیں تو تارے تو بہت سارے ہیں اور بہت سی چیزیں، مگر 2 چیزیں نمایاں۔ اسی طرح آسمان سے زمین پر دیکھیں نا تو زمین پر بھی 2 قبرستان ہیں جو چاند اور سورج کی طرح چمک رہے ہیں، ایک مدینہ منورہ کا قبرستان اور ایک اسقلان کا۔ یہ 2 قبرستان، ان میں بہت اللہ والے آرام فرمائیں۔ یہ آسمان سے جس طرح یہاں آپ کو چاند سورج چمکتے نظر آ رہے ہیں، آسمان والوں کو یہ چمکتے نظر آتے ہیں۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 سے زیادہ صحابہ آرام فرما ہے، حضور کی 9 بیویاں آرام فرما ہیں، 1 بیٹا آرام فرما ہے، حضرت عثمان غنی آرام فرما، حضور کے چچا حضرت عباس آرام فرما، حضرت حلیمہ سعدیہ آرام فرما، حضور کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد آرام فرما ہے، حضور کی 3 پھوپھیاں آرام فرما، حضور کی 4 بیٹیاں آرام فرما ہے۔ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا وہاں آرام فرما، حضور کے اولاد میں امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق وہاں آرام فرما، اور کروڑوں اولیاء، علماء، صلحاء ہر سال، محبت والوں کو سنا رہا ہوں دوسروں کو نہیں، کیا کہا میں نے؟ ہر سال فرشتے جنت البقیع کے چاروں کنارے، جس طرح چادر ہوتی ہے نا، اس طرح چاروں کنارے پکڑتے ہیں اور جنت میں جھاڑ دیتے۔ اس قبرستان میں صبح فجر کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد گیٹ کھلتا ہے، لوگ حاضری دیتے ہیں۔ زیادہ اندر نہیں جانا چاہیے، کسی قبر پر پاؤں نہ آ جائے، دروازے کے اندر کھڑے ہو کر سب کو سلام پیش کر کے دعا کر لینی چاہیے۔ خود مسجد نبوی میں میرے نبی پاک کا منبر، ان کا محراب، وہ ستون جہاں نبی پاک بیٹھتے تھے، جہاں لیٹتے تھے، وہ ساری جگہیں، کہاں تہجد پڑھتے تھے، اصحاب صفہ کا چبوترا، نبی پاک کے حجرے کا دروازہ، اس جگہ پہنچ جانا، اپنی آنکھوں پر ناز کریں کہ ہم نے وہ دیکھ لیا، کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر مواجہ شریف، حضور کے چہرے کے سامنے جانے کا شرف، کہ میں ان کے چہرے کے سامنے کھڑا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ کبھی یہ گمان نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں، کبھی یہ نہیں سوچنا جو ان کو مردہ کہتا ہے خود زندہ شمار ہو سکتا نہیں، وہ جسمانی حقیقی دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اکثر لوگ فجر کے بعد سواریاں وہاں قبا 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 کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں۔ مسجد قبا تھوڑے سے فاصلے پہ کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی فجر پڑھ کے پیدل قبا جاتے تھے، وہاں جاتے جاتے سورج نکل آتا تھا،
وہاں 2 رکعت ادا فرماتے تھے. یہ اسلام کی پہلی مسجد قباء جس کا ذکر قرآن میں، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، خود نبی پاک نے تعمیر فرمائی. جو وہاں 2 رکعت پڑھے اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. کتنا ثواب؟ 2 رکعت پڑھنی. ویسے عمرہ کرنا ہو کتنی محنت، وہاں 2 رکعت پڑھو مقبول عمرے کا ثواب. اپنی طرف سے پڑھیں، بزرگوں کی طرف سے پڑھیں، جس کی چاہے طرف سے پڑھیں، کیونکہ نفل نماز آپ زندہ وفات پائے ہوئے دونوں کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں. مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، وہ بھی مدینہ منورہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے. ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے ادھر منہ کر کے مسجد اقصی کی طرف. نماز کے درمیان جبریل آ گئے. اللہ فرماتا ہے جدھر چاہیں آپ منہ موڑ دیں، تو حضور نے پورا 180 ڈگری ادھر منہ کر دیا. 2 رکعت ادھر منہ کر کے پڑھی، 2 رکعت ادھر منہ. اس کا نام ہی 2 قبلوں والی مسجد ہو گیا. اب وہ بھی نئی بنی ہوئی مسجد قبلتین ہے. مسجد اجابہ جہاں دعا مقبول ہوئی تھی وہ بھی مسجد ہے. مسجد فتح ایک بڑی یادگار مسجد ہے، وہ ابھی تک پرانی ہے. وہاں جانے اکثر نہیں دیتے. یہ جہاں جنگ خندق ہوئی تھی، جنگ احزاب، 7 مسجدیں تھیں وہاں، انہوں نے سب مٹا دی ہیں. مسجد فتح ابھی تک موجود ہے لیکن جانے نہیں دیتے، شاید کبھی کھول دیتے ہوں. جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو اس مسجد میں جا کے کرے، قبول ہو جاتی ہے. حضور کی وہاں دعا قبول ہوئی تھی، اس کا نام ہی مسجد فتح. اسی طرح اس کے برابر میں جبل صلا، لیکن وہ تو انہوں نے بند کر دیا ہے، جس پہ غار سجدہ تھی. حضور نے 3 راتیں سجدہ کر کے دعا کی تھی. جبل احد یہ ایک پہاڑ ہے مدینہ منورہ میں. حضور نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. قیامت کے دن اس کو اٹھا کے جنت کے دروازے پہ رکھ دیا جائے گا. یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. اس کے دامن میں حضور کے چچا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب آرام فرما. روایتوں کے مطابق وہاں کسی نبی کی بھی قبر ہے، شہداء کی قبر، اس کی زیارت کو بھی جانا چاہیے. مدینے والوں میں مشہور ہے نبی سے کوئی بات منوانی ہے تو حضرت حمزہ کے پاس آ جاؤ، یہ سفارش کر دیں، بات پوری ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار فرماتے تھے. ان کو باب الرسول کہا جاتا، نبی کا دروازہ، کہ کسی نے نبی سے بات منوانی ہے تو ان سے کہلوائے. بہت زیارتیں ہیں، وہاں کی ہوا سونگنا بھی ثواب. وہاں بازار میں اس نیت سے چلنا کہ یہ نبی کا شہر ہے، ویسے نہیں کہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، وہاں شاپنگ بھی کریں، لیکن مسجد میں بیٹھیں تو ادب سے رہیں. اللہ تعالی سب ایمان والوں کو بار 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 اس در کی حاضری نصیب فرمائے. یہ میں نے مختصراً بیان کیا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، بہت مختصر بیان. 2-3 باتیں قربانی کے حوالے سے آج بتا دوں اور پھر انشاءاللہ عید والے دن. قربانی ہر اس شخص نے کرنی ہے جو فطرہ ادا کرتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے. جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی اونچی. اچھا، زکوٰۃ کے لیے یہ ہے تو کہ سال بھر آپ کے پاس رقم کا دورہ رہے. قربانی کے لیے یہ ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں اچانک اتنے پیسے آ گئے کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے تو بھی قربانی کرنی پڑے گی. عورت کے پاس سونا ہے اس کو بھی کرنی ہے، جو بھی صاحب نصاب. اور اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ اچھے کھاتے پیتے ہیں تو گود کے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کریں. اللہ نے دیا تو اللہ کی راہ میں دیں، خوش دلی سے دیں، اس سے آپ بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں. ثواب کتنا ہے؟ قربانی کے جسم کے جو جانور کا جسم ہے اس پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے. ہر بال کے بدلے میں آپ کو نیکی ملے گی. پل صراط پر یہی جانور آپ کی سواری بنیں گے. وہ بال سے باریک وہاں یہ سواری بن جائیں گے. میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو جانور پر بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا کیوں بیٹھ رہے ہو؟ کہنے لگے دیکھ رہے ہیں وزن اٹھا لے گا یا نہیں اٹھائے گا. تو اس طرح نہیں بیٹھا کرو اس پر. لیکن یہ کہ جب حضور نے فرمایا کہ وہ سواری بنیں گے تو وہ سواری بنیں گے. اچھے خوبصورت
صحت مند جانور اللہ کی بارگاہ میں دینے، خوش دلی سے دیں، اچھے جانور کریں۔ 3 قسم کے جانور ہیں قربانی کے، کتنے؟ اونچی، بکری نرمادہ، اونٹ نرمادہ، گائے نرمادہ۔ یہ بکری کی قسم میں دمبا، بھیڑ، مینڈا سب آ جاتے ہیں۔ اسی طرح گائے کی قسم میں بیل، بھینس وغیرہ یہ سب آ جاتے ہیں اس میں، اس لحاظ سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اونٹ نرمادہ، بکری 1 سال کی، بکری اونچی گئی ہے، دانت ہونا شرط نہیں ہے، 2 دانت یہ شرط نہیں ہے، 1 سال ہونا شرط ہے۔ ہم نے خود پال کے دیکھا تو اس لیے تجربہ ہو گیا، یہ جو 2 دانت ہیں یہ 14 مہینے میں جا کے نکلتے ہیں۔ پورے سال کے بعد 2 دانت اکثر نہیں نکلتے، 14 مہینے کا ہو جائے تو لوگ 2 دانت ڈھونڈتے ہیں۔ اگر آپ نے گھر میں پالی ہے اور سال پورا ہو گیا ہے تو قربانی ہو جائے گی، 1 سال سے کم ہوگا تو قربانی اس کو، جس کے دانت پورے نہ ہو لوگ کھیری کہتے ہیں، تو وہ بھلے کھیری ہو لیکن عمر کتنی ہونی چاہیے بکری کی؟ بکری بکرا 1 سال، گائے 2 سال، گائے 2 سال، گائے بیل بھینس کتنی؟ 2 سال، اونٹ 5 سال، اونٹ دمبا اچھا پلا ہوا ہو 6 مہینے کا بھی ہو لیکن صحت مند ہو تو اس کی قربانی ہو جائے۔ یہ ہیں قربانی کے جانور۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پیسے دے دو یار، قربانی کرنا ضروری ہے، اتنے پیسے دے دو، تو وہ چیز نہیں ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس میں دخل نہیں دے سکتے آپ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کل کو اس طرح آپ اور 50 باتیں کریں گے، مسجدیں بنانے میں بہت پیسہ لگتا ہے، اسی کے اسپتال بنا دو، آپ یہ کہنا شروع ہو جائیں گے۔ قرآن شریف چھاپنے میں یوں لگتا ہے، جو آپ کی ہے نا رکے گا نہیں سلسلہ، تو یہ باتیں نہیں اس طرح کی کرنی چاہیے کہ جی زلزلہ زدگان کو امداد دے دیں اسپتال، نہیں، اللہ کا حکم ہے تو قربانی قربانی ہی ہے، اس کا کوئی بدل اونچی نہیں ہے۔ جانور کا خون بہانا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے قرب کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ آپ کے لیے بنیادی مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری اتنی محبت ہو کہ ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ تو اللہ کا شکر، حضرت اسماعیل کے بدلے میں دمبا آ گیا اور ہمیں جانور قربان کرنا پڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو قربانی نہیں کرتا اور اس میں طاقت ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اچھا جی، جب آپ اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہو تو جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے یا نہیں؟ لنگڑا ہو، بیمار ہو، لاغر ہو، کانا ہو، کان کٹا، سینگ ٹوٹا، ان کی قربانی درست اونچی نہیں، صحت مند اچھا جانور ہو۔ ہاں بھینگا جو ہوتا ہے، بھینگا جس کو 1 کے 2 نظر آتے ہیں، اگر بہت زیادہ اس میں عیب نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن کانا 1 آنکھ والا نہیں ہو سکتا۔ اونٹ اور گائے میں یہ سہولت دی گئی ہے کہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ کتنے؟ 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ عقیقہ بھی شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ جان کا صدقہ وغیرہ دیتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، عقیقہ شامل کر سکتے ہیں۔ کسی بد عقیدہ کا حصہ شامل ہو گیا تو سب گئے، سب کا بیکار ہو جائے گا، کسی کا قبول نہیں ہوگا۔ تو وہیں حصہ ڈالنا ہے جہاں سنی ہو، اپنے عقیدے والے ہو، اپنی قربانی برباد نہ کرنا۔ یہ آپ کو بنیادی باتیں بتا رہا ہوں۔ کھال خود رکھ سکتے ہیں، قصاب کو، کاٹنے والے کو اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے کہ چلو بھائی تم ذبح کر دو، کھال تمہاری، نہیں۔ ویسے آپ کسی کو تحفہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، خود رکھنا چاہیں خود رکھ سکتے ہیں، کسی امیر غریب کو کسی کو تحفہ دینا چاہیں، بادشاہ کو تحفہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ تو جب سب کو دے سکتے ہیں تو اللہ کی راہ میں کیوں نہ دی جائے؟ تو لوگ غریبوں، فقیروں، مسکینوں کے لیے دے دیتے ہیں، مسجد کے لیے دے دیتے ہیں، مدرسے کے لیے دے دیتے ہیں۔ تو یہاں کے نمازی اور یہاں کے پڑوسی، ان کو میں ہر سال کہتا ہوں آپ لوگوں نے قربانی کی کھال کہیں اور نہیں دینی، گلزار حبیب ٹرسٹ کو دینی ہے۔ آپ کسی دوسرے علاقے میں رہتے ہیں، آپ کہیں گے ہم کیا کریں، تو آپ یہاں کا فون نمبر لکھ لیں، وہاں سے فون کر دیں، یہاں سے سواری آئے گی، رسید دے گی،
کھال لے آئے گی. یہ ذرا آمدنی ہو جاتی ہے, خرچ نکل جاتا ہے اس مسجد مدرسے کی, کوئی اور آمدنی سوائے چندے کے نہیں. کوئی جائیداد بنی ہو, وہاں سے کرایہ آتا ہو, کچھ نہیں. یہ آپ کے 4 جمعے ہوتے ہیں جس سے اب میں نے آپ کو بتایا کتنا اخراجات بڑھ گئے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو آپ لوگوں کی سہولت ہی ہوتی ہے. اب بجلی کا بل اتنا زیادہ آنے لگ گیا, میں حیران ہو گیا ہوں, گزارا کیسے ہوگا. پھر تنخواہیں ہیں وہ بھی بڑھانی پڑتی ہیں. تو آپ سب کا تعاون ہوتا ہے, تو آپ سب نے کھالیں بھی یہاں دینی ہے. اجتماعی قربانی کا یہاں انتظام. اب سے پہلے جو انتظام تھا کچھ لوگوں کو اس پر شکایت تھی, تو اب مسجد کی ذیلی کمیٹی خود کر رہی ہے. اس سال جانور آپ کے سامنے انہوں نے لا کے رکھے ہوئے ہیں, ان کا انتظام. اگر کوئی پہلے دن 100 جانور مطلب 700 حصے کہیں گے پہلے دن دے دو, انہوں نے اس کی بھی تیاری کی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا پہلے دن ہی چاہیے, تو اگر پہلے دن ہی چاہیے تو وہ بھی انتظام ہو جائے گا. تو آپ کی گوشت مل جائے گا, آپ کی قربانی بحفاظت ہو جائے گی, ہمیں کھال مل جائے گی, اور وہ آپ کے لیے بالکل تسلی بخش. پہلے لوگ کہتے تھے جی گوشت کم ہے, یوں ہوتا ہے, وہاں ہوتا ہے, تو اب سب کچھ آپ کی نگرانی میں, ٹرسٹ کی نگرانی میں ہو رہا ہے. بھائی ایوب, حاجی ایوب قریشی صاحب کے بیٹے ہیں شاہد صاحب, وہ کر رہے ہیں, دوسرے ساتھی وہ سب یہ انتظام کر رہے ہیں. تو آپ کے یہاں پر اگر آپ حصہ لیں گے تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں کھال مل جائے گی, اور ہماری نگرانی میں ہے گوشت وغیرہ کی ہر طرح کی تسلی. جو لوگ یہ چاہیں گے نہیں کہ ہر حالت میں پہلے دن ہی چاہیے, تو ان کو بھی مل جائے گا, کوئی دشواری نہیں ہوگی. 9 تاریخ کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک. کیا کہا میں نے؟ 9 تاریخ کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. مرد حضرات نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے یا اکیلے نماز پڑھنی ہے. فرضوں کی نماز کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کہنی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم نماز کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں نا اونچی آواز سے. کچھ لوگ کہتے ہیں دو جی تمہارے درود شریف سے دوسروں کی نماز خراب ہوتی ہے, آہستہ پڑھا کرو, اونچی نہیں پڑھا کرو. تو یہ 4 دن کیا کریں گے جب اونچی آواز سے تکبیر پڑھی جائے گی؟ روک لیں گے ان کو وہ. تو اصل بہانے نہ کرو تمہیں درود شریف پسند نہیں ہے, ورنہ اونچی پڑھنے سے کسی کی نماز خراب نہیں ہوتی ہے. سمجھ آئی نا بات؟ یہ بھی ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے, ثبوت ہے. تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے. عید کی نماز کس وقت پڑھنی ہے پوچھ رہا ہوں؟ 9 بجے, 9:15 بجے؟ پورے 9 پڑھنی ہے, 9:15 پڑھنی ہے؟ 8 بجے والا اپنے علاقے میں پڑھ لے. کوئی 8 بجے بول رہا ہے, یہاں 8 بجے کبھی نہیں ہوتی, یہاں 9 بجے ہوتی ہے یا 9:15 ہوتی ہے؟ ہیں جی 9 یا 9:15؟ 9 بجے. اچھا ٹھیک ہے, 9 بجے کا اعلان کر دیں گے. آپ کے لیے اعلان 9 بجے کا کریں گے, پڑھیں گے 9:15. آپ کی بھی بات رکھ لیں گے, لوگ دور سے آتے ہیں نا تو جمع ہوں گے تو سب کو مل جائے. جو لوگ جلدی نہیں اٹھتے ہیں ان کے لیے بھی تو کہیں انتظام ہونا چاہیے. دوسری بات یاد رکھنا, عید کی نماز واجب ہے, فجر کی نماز فرض ہے. تو واجب کے لیے تو بڑا اہتمام ہے, فرض بھی تو پڑھا کرو نا. تو اگر 8 بجے پڑھنی ہے نا تو سویرے سویرے اٹھو, آیا کرو. انشاءاللہ 9 بجے کا اعلان کر دیں گے. اور یہ میں نے مختصراً مسئلے بیان کیے ہیں, مزید تفصیل انشاءاللہ عید سے پہلے آپ آئیں گے گھنٹہ پہلے, اس وقت بھی بیان کروں گا. جنہوں نے انفرادی پوچھنے ہوں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. رات اچانک ایک حادثہ ہو گیا. ہمارے ایک ساتھی مسجد کے پڑوسی نوجوان, ابھی عمر 40 برس کے قریب تھی, بیٹھے ہوئے یہاں پر, وہ بھی آپ کے سارے رسیدیں کاٹ رہے تھے لوگوں کے لیے جو قربانی کے لیے آنے والے. گھر گیا تو گھر جاتے ہی کہنے لگا مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. خود اپنے پاؤں سے چل کر آیا ہے مسجد میں. ہسپتال لے گئے تو دم توڑ گیا, انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. محمد ناصر نام تھا, اکثر لوگ جانتے تھے. اتفاق سے کوئی رشتہ دار نہیں ہے اس کا, یعنی رشتہ دار سگے بہن بھائی نہیں ہے. 3 بیٹیاں ہیں. غریب تھا, کوئی امیر بھی آدمی نہیں تھا, گزارا ہوتا تھا. تو اس کی ابھی نماز پڑھی جائے گی جمعے کے فوراً بعد, اور پھر اس کی تدفین ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے.
اور اس کے بچوں کے لیے اچھا انتظام فرما دے. ہم سے جو ہو سکے گا خدمت کریں گے. اہل محلہ بھی نمازی بھی خیال رکھیں تاکہ اس کے بچوں کا سلسلہ تعلیم کا گزر بسر کا جاری رہے. حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی القادری رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے. چھوٹی عمر میں لاہور سے تعلیم مکمل کر کے بغداد شریف چلے گئے. 5 سال وہاں رہے. وہاں سے مدینہ منورہ چلے گئے. 80 سال رہے ہیں مدینہ منورہ میں. 60 حج کیے ہیں. ایک حج ان میں پیدل بھی کیا تھا. مدینہ منورہ سے پیدل حج کرنے آئے تھے. تو جمعے کا دن تھا، ذی الحج کا پہلا جمعہ. اذانیں شروع ہوئیں. اس وقت مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا. وہیں جنت البقیع میں آرام فرما ہے. 1975 میں جب پہلی مرتبہ میں گیا تھا مدینہ منورہ اور پورا رمضان مدینہ منورہ میں گزارا تھا. 37 روز حضرت کے پاس رہا تھا. بڑے حضرت کے فیوزات، بڑا سلسلہ اجازات بھی ہیں ان کی. تمام سلسلوں میں ان کو اجازت تھی اور بڑے ہی دعا فرماتے تھے سب کے لیے. اور دعا فرما کے حضور کی طرف منہ کر کے کہتے تھے ہم کو شرف دعا سے ہے، باقی رہا قبول، یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے. تو بڑے صاحب مقام تھے. اسی طرح حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد صاحب مہاروی، ان کی کرامت سنائی تھی نا میں نے آپ کو. وہ لڑکے کے لیے شرط رکھ دی تھی حافظ ہو جاؤ 3 دن میں. یاد ہے یا نہیں؟ تو حضرت نے 2 رکعت پڑھائی تھی. پورے نماز پڑھنے والوں کو 2 رکعت میں حافظ بنا دیا تھا. ان کا عرس ہوتا ہے 3-4 تاریخ کو چشتیاں شریف میں. اسی طرح حضرت سیدنا پیر طاہر علاء الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالی ان تمام بزرگوں کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے اس امت مسلمہ پر کرم فرمائے. بھائی محمد سبحانی صاحب عیدوں پر تشریف لاتے ہیں، آج بھی تشریف لائے. ان کی اہلیہ نے یہ 1000 ریال مسجد کے لیے دیا ہے. اللہ قبول فرمائے اور ان کو برکت عطا فرمائے.